بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 433 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز سورہ صافات کی آیت نمبر 1 سے لے کر 10 تک اور اس کا تعارف بمطابق تفہیم القرآن آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ صافات نام جو ہے پہلی ہی آیت کے لفظ والصافات سے ماخوذ ہے۔ مضامین اور طرز کلام سے مترشح ہوتا ہے کہ یہ سورت غالباً مکی دور کے وسط میں بلکہ شاید اس دور متوسط کے بھی آخری زمانے میں نازل ہوئی ہے۔ انداز بیان صاف بتا رہا ہے کہ پس منظر میں مخالفت پوری شدت کے ساتھ برپا ہے اور نبی و اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہایت دل شکن حالات سے سابقہ درپیش ہے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت توحید و آخرت کا جواب جس تمسخر اور استہزاء کے ساتھ دیا جا رہا تھا اور آپ کے دعوائے رسالت کو تسلیم کرنے سے جس شدت کے ساتھ انکار کیا جا رہا تھا، اس پر کفار مکہ کو نہایت پرزور طریقے سے تنبیہ کی گئی ہے، اور آخر میں انہیں صاف صاف خبردار کر دیا گیا ہے کہ عن قریب یہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو، تمہارے دیکھتے دیکھتے تم پر غالب آ جائے گا اور تم اللہ کہ لشکر کو خود اپنے گھر کے صحن میں اترا ہوا پاؤ گے۔ یہ نوٹس اس زمانے میں دیا گیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامیابی کے آثار دور دور تک نظر نہیں آتے تھے۔ مسلمان جن کو ان آیات میں اللہ کا لشکر کہا گیا ہے بری طرح ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے تھے۔ ان کی 3/4 تعداد ملک چھوڑ کر نکل گئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بمشکل 40 سے 50 صحابہ مکہ میں رہ گئے تھے اور انتہائی بے بسی کے ساتھ ہر طرح کی زیادتیاں برداشت کر رہے تھے۔ ان حالات میں ظاہر اسباب کو دیکھتے ہوئے کوئی شخص یہ باور نہ کر سکتا تھا کہ غلبہ آخرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی مٹھی بھر بے سر و سامان جماعت کو نصیب ہوگا، بلکہ دیکھنے والے تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ تحریک مکے کی گھاٹیوں ہی میں دفن ہو کر رہ جائے گی۔ لیکن 15-16 سال سے زیادہ مدت نہ گزری تھی کہ فتح مکہ کے موقع پر ٹھیک وہی کچھ پیش آ گیا جس سے کفار کو خبردار کیا گیا تھا۔ تنبیہ کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں تفہیم اور ترغیب کا حق بھی پورے توازن کے ساتھ ادا فرمایا ہے۔ توحید اور آخرت کے عقیدے کی صحت پر مختصر دل نشین دلائل دیے ہیں، مشرکین کے عقائد پر تنقید کر کے بتایا ہے کہ وہ کیسی لغو باتوں پر ایمان لائے بیٹھے ہیں، ان گمراہیوں کے برے نتائج سے آگاہ کیا اور یہ بھی بتایا ہے کہ ایمان و عمل صالح کے نتائج کس قدر شاندار ہیں۔ پھر اسی سلسلے میں پچھلی تاریخ کی مثالیں دی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے انبیاء کے ساتھ اور ان کی قوموں کے ساتھ کیا معاملہ رہا، کس کس طرح اس نے اپنے وفادار بندوں کو نوازا اور کس طرح ان کو جھٹلانے والوں کو سزا دی۔ جو تاریخی قصے سورہ میں بیان کیے گئے ہیں ان میں سب سے زیادہ سبق آموز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ کا یہ اہم واقعہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ایک اشارہ پاتے ہی اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کرنے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ اس میں صرف ان کفار قریش ہی کے لیے سبق نہ تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنے نسبی تعلق پر فخر کیا کرتے تھے، بلکہ ان مسلمانوں کے لیے بھی سبق تھا جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے تھے۔ یہ واقعہ سنا کر انہیں بتا دیا گیا کہ اسلام کی حقیقت اور اس کی اصلی روح کیا ہے، اور اسے اپنا دین بنا لینے کے بعد ایک مومن صادق کو کس طرح اللہ کی رضا پر اپنا سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ سورہ کی آخری آیات محض کفار کے لیے تنبیہ ہی نہ تھیں بلکہ ان اہل ایمان کے لیے بشارت بھی تھیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید و حمایت میں انتہائی حوصلہ شکن حالات کا مقابلہ کر رہے تھے۔ انہیں یہ آیات سنا کر خوشخبری دے دی گئی کہ آغاز کار میں جن مصائب سے انہیں سابقہ پیش آ رہا ہے ان پر گھبرائیں نہیں، آخرکار غلبہ انہی کو نصیب ہوگا اور باطل کے وہ علمبردار جو اس وقت غالب نظر آ رہے ہیں انہی کے ہاتھوں مغلوب و مفتوح ہو کر رہیں گے۔ چند ہی سال بعد واقعات نے بتا دیا کہ یہ محض خالی تسلی نہ تھی بلکہ ایک ہونے والا واقعہ تھا جس کی پیشگی خبر دے کر ان کے دل مضبوط کیے گئے تھے۔ اب اس سورہ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اس میں 182 آیات ہیں اور 5 رکوع ہیں اور یہ مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصافات صفا، قطار در قطار صف باندھنے والوں کی قسم۔ فالزاجرات زجرا، ترجمہ پھر ان کی قسم جو ڈانٹنے پھٹکارنے والے ہیں۔ فالتالیات ذکرا، پھر ان کی قسم جو کلام نصیحت سنانے والے ہیں۔
تفسیر میں آتا ہے مفسرین کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ ان تینوں گروہوں سے مراد فرشتوں کے گروہ ہیں، اور یہی تفسیر حضرات عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قتادہ، مسروق، سعید بن جبیر، اکرمہ، مجاہد، سدی، ابن زید اور ربیع بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے۔ بعض مفسرین نے اس کی دوسری تفسیریں بھی کی ہیں، مگر موقع محل سے یہی تفسیر زیادہ مناسبت رکھتی نظر آتی ہے۔ اس میں قطار در قطار صف باندھنے کا اشارہ اس طرف ہے کہ تمام فرشتے جو نظام کائنات کی تدبیر کر رہے ہیں اللہ کے بندے اور غلام ہیں، اس کی اطاعت و بندگی میں صف بستہ ہیں اور اس کے فرامین کی تعمیل کے لیے ہر وقت مستعد ہیں۔ اس مضمون کا اعادہ آگے چل کر پھر آیت نمبر 165 میں کیا گیا ہے، جس میں فرشتے خود اپنے متعلق کہتے ہیں وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ۔ اس کے بعد آیت میں آیا کہ ڈانٹنے اور پھٹکارنے، اس سے مراد بعض مفسرین کی رائے میں یہ ہے کہ کچھ فرشتے ہیں جو بادلوں کو ہانکتے اور بارش کا انتظام کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ مفہوم بھی غلط نہیں ہے، لیکن آگے کے مضمون سے جو مفہوم زیادہ مناسبت رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ انہی فرشتوں میں سے ایک گروہ وہ بھی ہے جو نافرمانوں اور مجرموں کو پھٹکارتا ہے، اور اس کی یہ پھٹکار صرف لفظی ہی نہیں ہوتی بلکہ انسانوں پر وہ حوادث طبعی یعنی اور آفات تاریخی کی شکل میں برستی ہے، یعنی آفتیں آتی ہیں۔ کلام نصیحت سنانے سے مراد یہ ہے کہ انہی فرشتوں میں وہ بھی ہیں جو امر حق کی طرف توجہ دلانے کے لیے تذکیر کی خدمت انجام دیتے ہیں، حوادث زمانہ کی شکل میں بھی جن سے عبرت حاصل کرنے والے عبرت حاصل کرتے ہیں، اور ان تعلیمات کی صورت میں بھی جو ان کے ذریعے سے انبیاء پر نازل ہوتی ہیں، اور ان الہامات کی صورت میں بھی جو ان کے واسطے سے نیک انسانوں پر ہوتے ہیں۔ اِنَّ إِلَٰهُكُمْ لَوَاحِدٌ، ترجمہ تمہارا معبود حقیقی بس ایک ہی ہے۔ تفسیر میں آئی یہ وہ حقیقت ہے جس پر مذکورہ صفات کے حامل فرشتوں کی قسم کھائی گئی ہے۔ گویا دوسرے الفاظ میں یہ فرمایا گیا کہ یہ پورا نظام کائنات جو اللہ کی بندگی میں چل رہا ہے، اور اس کائنات کے وہ سارے مظاہر جو اللہ کی بندگی سے انحراف کرنے کے برے نتائج انسانوں کے سامنے لاتے ہیں، اور اس کائنات کے اندر یہ انتقام کے ابتدائے آفرینش سے آج تک پے در پے ایک ہی حقیقت کی یاد دہانی مختلف طریقوں سے کرائی جا رہی ہے، یہ سب چیزیں اس بات پر گواہ ہیں کہ انسانوں کا الہ صرف ایک ہی ہے۔ الہ کے لفظ کا اطلاق دو معنوں پر ہوتا ہے، ایک وہ معبود جس کی بالفعل بندگی و عبادت کی جا رہی ہو، یعنی کہ باقاعدہ کر کے جیسے نماز پڑھی جاتی ہے، دوسرے وہ معبود جو فی الحقیقت اس کا مستحق ہو کہ اس کی بندگی و عبادت کی جائے۔ یہاں الہ کا لفظ دوسرے معنی میں استعمال ہوا ہے کیونکہ پہلے معنی میں تو انسانوں نے دوسرے بہت سے الہ بنا رکھے ہیں، اسی بنا پر ہم نے الہ کا ترجمہ معبود حقیقی کیا ہے۔ معبود حقیقی یعنی تمہارا معبود حقیقی بس ایک ہی ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، ترجمہ وہ جو زمین اور آسمانوں کا اور تمام ان چیزوں کا مالک ہے جو زمین و آسمان میں ہیں، اور سارے مشرقوں کا مالک۔ مشرقوں تفسیر میں آتا ہے سورج ہمیشہ ایک ہی مطلع سے نہیں نکلتا بلکہ ہر روز ایک نئے زاویے سے طلوع ہوتا ہے، نیز ساری زمین پر وہ بیک وقت طالع نہیں ہو جاتا بلکہ زمین کے مختلف حصوں پر مختلف اوقات میں اس کا طلوع ہوا کرتا ہے۔ ان وجوہ سے مشرق کے بجائے مشارق کا لفظ استعمال کیا گیا، اور اس کے ساتھ مغارب کا ذکر نہیں کیا گیا کیونکہ مشارق کا لفظ خود ہی مغارب پر دلالت کرتا ہے۔ تاہم ایک جگہ رب المشارق و رب المغارب، رب المشارق والمغارب کے الفاظ بھی ہیں سورہ المعارج آیت نمبر 40 میں۔ پھر آیا کہ سارے مشرقوں کا مالک۔ ان آیات میں جو حقیقت ذہن نشین کرائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کائنات کا مالک و فرمانروا ہی انسانوں کا اصل معبود ہے، اور وہی در حقیقت معبود ہو سکتا ہے اور اسی کو معبود ہونا چاہیے۔ یہ بات سراسر عقل کے خلاف ہے کہ رب یعنی مالک اور حاکم اور مربی اور پروردگار کوئی ہو اور الہ عبادت کا مستحق کوئی اور ہو۔ عبادت کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آدمی کا نفع و ضرر، اس کی حاجتوں اور ضرورتوں کا پورا ہونا، اس کی قسمت کا بننا اور بگڑنا، بلکہ بجائے خود اس کا وجود و بقا ہی جس کے اختیار میں ہے، اس کی بالا تری تسلیم کرنا عبادت کہلاتا ہے، اور اس کے آگے جھکنا آدمی کی فطرت کا عین تقاضا ہے۔ اس وجہ کو آدمی سمجھ لے تو خود بخود اس کی سمجھ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اختیارات والے کی عبادت نہ کرنا اور بے اختیار کی عبادت کرنا دونوں صریح خلاف عقل و فطرت ہیں۔ عبادت کا استحقاق پہنچتا ہی اس کو ہے جو اقتدار رکھتا ہے۔ رہیں بے اقتدار ہستیاں تو وہ نہ اس کی مستحق ہیں کہ ان کی عبادت کی جائے، نہ ان کی عبادت کرنے اور ان سے دعائیں مانگنے کا کچھ حاصل ہے، کیونکہ ہماری کسی درخواست پر کوئی کارروائی کرنا سرے سے ان کے اختیار میں ہے ہی نہیں۔
ان کے آگے عاجزی و نیازمندی کے ساتھ جھکنا، ان سے دعا مانگنا بالکل ویسا ہی احمقانہ فعل ہے جیسے کوئی شخص کسی حاکم کے سامنے جائے اور اس کے حضور درخواست پیش کرنے کے بجائے جو دوسرے سائلین وہاں درخواستیں لیے کھڑے ہوں انہی میں سے کسی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جائے۔ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينِهِ لِلْكَوَاكِبِ۔ ترجمہ، ہم نے آسمان دنیا کو تاروں کی زینت سے آراستہ کیا ہے۔ تفسیر میں آتا ہے آسمان دنیا سے مراد قریب کا آسمان ہے جس کا مشاہدہ کسی دوربین کی مدد کے بغیر ہر انسان روزانہ رات کو کر سکتا ہے۔ اس کے آگے جو عالم مختلف طاقتوں کی دوربینوں سے نظر آتے ہیں اور جن عالموں تک بھی ابھی ہمارے وسائل مشاہدہ کی رسائی نہیں پہنچی وہ سب دور کے آسمان ہیں۔ اس سلسلے میں یہ بات بھی ملحوظ خاطر رہے کہ سما کسی متعین چیز کا نام نہیں ہے بلکہ قدیم ترین زمانے سے آج تک انسان بالعموم یہ لفظ اور اس کے ہم معنی الفاظ عالم بالا کے لیے استعمال کرتا چلا آ رہا ہے۔ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ۔ ترجمہ، اور ہر شیطان سرکش سے اس کو محفوظ کر دیا ہے۔ کس کو؟ اس آسمان دنیا کو ہر شیطان سرکش سے اس کو محفوظ کر دیا۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی عالم بالا محض خلا ہی نہیں ہے کہ جس کا جی چاہے اس میں نفوذ کر جائے، بلکہ اس کی بندش ایسی مضبوط ہے اور اس کے مختلف خطے ایسی مستحکم سرحدوں سے محصور کیے گئے ہیں کہ کسی شیطان سرکش کا ان حدوں سے گزر جانا ممکن ہی نہیں۔ کائنات کے ہر تارے اور ہر سیارے کا اپنا ایک دائرہ اور کرہ ہے، اپنا ایک سفیر ہے، اپنا ایک آربٹ ہے جس کے اندر سے کسی کا نکلنا بھی سخت دشوار ہے اور جس میں باہر سے کسی کا داخل ہونا بھی آسان نہیں ہے۔ ظاہری آنکھ سے کوئی دیکھے تو خلا محض کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، یعنی وہاں بالکل اندھیرا سا فیل ہوتا ہے اور کوئی چیز نظر نہیں آتی، لیکن حقیقت میں اس خلا کے اندر بے حد و حساب خطے ایسی مضبوط سرحدوں سے محفوظ کیے گئے ہیں جن کے مقابلے میں آہنی دیواروں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس کا کچھ اندازہ ان گوناگون مشکلات سے کیا جا سکتا ہے جو زمین کے رہنے والے انسان کو اپنے قریب ترین ہمسائے چاند تک پہنچنے میں پیش آ رہی ہیں۔ ایسی مشکلات زمین کی دوسری مخلوق یعنی جنوں کے لیے بھی عالم بالا کی طرف صعود کرنے میں مانع ہیں۔ یہ کتاب جس وقت لکھی گئی اس وقت ابھی انسان میں خیال ہے چاند پہ نہیں پہنچا تھا، اس لیے کوششوں کی بات ہوئی ہے، لیکن ابھی بھی اگر دیکھا جائے تو آپ کو زمین کے مدار میں سے باہر نکلنے کے لیے بہت زیادہ فورس چاہیے، اتنے سارے راکٹس ہوتے ہیں اور اس فورس سے ہی آپ اس گریویٹیشنل فورس کو بیلنس کرتے ہیں بلکہ کینسل آؤٹ کر کے تو باہر نکل پاتے ہیں۔ لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب۔ ترجمہ، یہ شیاطین ملا اعلیٰ کی باتیں نہیں سن سکتے، ہر طرف سے مارے اور ہانکے جاتے ہیں اور ان کے لیے پیہم عذاب ہے۔ دحورا ولہم عذاب واسب، یعنی ان کے لیے پیہم عذاب ہے۔ الا من خطف الخطفۃ فاتبعہ شہاب ثاقب۔ ترجمہ، تاہم اگر کوئی ان میں سے کچھ لے اڑے تو ایک تیز شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ تفسیر میں آتا ہے اس مضمون کو سمجھنے کے لیے یہ بات نگاہ میں رہنی چاہیے کہ اس وقت عرب میں کہانت کا بڑا چرچا تھا، یعنی کہانیاں سناتے تھے، قصے سناتے تھے، جگہ جگہ کاہن بیٹھے پیشین گوئیاں کرتے تھے، غیب کی خبریں دے رہے تھے، گم شدہ چیزوں کے پتہ بتا رہے تھے، لوگ اپنے اگلے پچھلے حال دریافت کرنے کے لیے ان سے رجوع کرتے تھے۔ ان کاہنوں کا دعویٰ یہ تھا کہ جن اور شیطان ان کے قبضے میں ہیں اور وہ انہیں ہر طرح کی خبریں لا لا کر دیتے ہیں۔ اس ماحول میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منصب نبوت پر سرفراز ہوئے اور آپ نے قرآن مجید کی آیات سنانی شروع کیں جن میں پچھلی تاریخ اور آئندہ پیش آنے والے حالات کی خبریں دی گئی تھیں، اور ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی بتایا کہ ایک فرشتہ یہ آیات میرے پاس لاتا ہے، تو آپ کے مخالفین نے فوراً آپ کے اوپر کاہن کی پھبتی کس دی اور لوگوں سے کہنا شروع کیا کہ ان کا تعلق دوسرے کاہنوں کی طرح کسی شیطان سے ہے جو عالم بالا سے کچھ سن گن لے کر ان کے پاس آ جاتا ہے معاذ اللہ، اور یہ اسے وحی الہی بنا کر پیش کر دیتے ہیں۔ یہ اس طرح کے اعتراضات، الزامات لگتے تھے۔ اس الزام کے جواب میں اللہ تعالیٰ یہ حقیقت ارشاد فرما رہے ہیں کہ شیاطین کی تو رسائی عالم بالا تک ہو ہی نہیں سکتی، وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ ملا اعلیٰ یعنی گروہ ملائکہ کی باتیں سن سکیں اور لا کر کسی کو خبریں دے سکیں، اور اگر اتفاقاً کوئی ذرا سی بھنک کسی شیطان کے کان میں پڑ جاتی ہے تو قبل اس کے کہ وہ اسے لے کر نیچے پہنچے ایک تیز شعلہ اس کا تعقب کرتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ملائکہ کے ذریعے سے کائنات کا جو عظیم الشان نظام چل رہا ہے وہ شیاطین کی در اندازی سے پوری طرح محفوظ ہے، اس میں دخل دینا تو درکنار،
اس کی معلومات حاصل کرنا بھی ان کے بس میں نہیں ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ آج ہم نے سورہ صافات کا آیت نمبر 10 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہمارے پڑھنے کو، آپ کے سننے کو قبول فرمائے، اور اس کی بدولت، اس کی برکت سے ہمارے کریکٹر میں، ہمارے کردار میں، ہمارے روزمرہ کے رہن سہن میں، ہمارے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں وہ مضبوطی اور وہ بہترین ترتیب پیدا ہو جائے جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔